بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آج ہم حاضر ہیں شکارپور شہر کی ایک اور بزرگ ہستی جن کی شکارپور شہر میں بہت خدمات انہوں نے عطا فرمائی ہیں، خدمات کی ہیں یہاں کے رہنے والوں کی۔ اس مقام پر حاضری کا جو لوکیشن ایڈریس ہے وہ خلیفہ نصر اللہ اسٹریٹ، جمعہ خان مدی، شاہ حسین محلے میں آپ کی مزار شریف ہے۔ بیسک اس وقت یہ ایک دوا خانے کی صورت میں ہے کہ یہاں پر حکمت کی مریضوں کو جو ہے وہ دوا دی جاتی ہے، ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ آپ یہاں پر ہم آپ کو مزارات کی زیارت کروائیں گے، خلیفہ کرم اللہ، خلیفہ نصر اللہ اور خلیفہ محمد ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آئیے مزار شریف کے اندر کے مناظر اور مزید ان کی تفصیلات آپ کو اندر بتاتے ہیں۔ شعائے مہر رسالت متاع علم و یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین۔ سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین۔ سفیر منزل اسرا کے رازدار ہیں وہ، سفیر منزل اسرا کے رازدار ہیں وہ، آیا ہے ان پہ آیا ہے ان پہ رموز سواد عرش بری، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین۔ سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگی، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین۔ وہی ہے مرکز امید نقش بند و عراق، وہی ہے مرکز امید نقش بند و عراق، ہے ان کے فیض کے جویا، ہے ان کے فیض کے جویا تمامی اہل زمین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین۔ سلوک و عشق جی اس وقت الحمدللہ ہم ان بزرگوں کی مزارات پر حاضر ہیں، خلیفہ کرم اللہ، خلیفہ نصر اللہ اور خلیفہ محمد ابراہیم، یہ تین بزرگوں کی مزارات ہیں۔ اور اصل میں خلیفہ کرم اللہ جو تھے وہ پہلے پہل تو رنگ ریزی کا کام کرتے تھے، کپڑوں کو رنگ کرنے کا کام ہوتا ہے، آپ وہ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ کو علم دین حاصل کرنے کا شوق ہوا، آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا جس میں آپ طلباء کو دینی تعلیم پڑھاتے تھے اور روحانی طور پر بھی ان کو آپ یعنی منازل طے کرواتے تھے۔ آپ کا سلسلہ جو ہے آپ قادری سلسلے سے وابستہ ہیں، آپ نے قادری سلسلے میں بیعت کی تھی حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں سے، یوں آپ خلیفہ کرم اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہوئے اور یوں آپ نے دین اسلام کی خدمت کی۔ پھر خلیفہ آپ کو اسی لیے سے بولا جاتا ہے کہ آپ کو حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے خانوادے میں سے آپ کو خلافت عطا کی گئی اور آپ اس وجہ سے خلیفہ کے نام سے مشہور کیے گئے کہ آپ ان کے سلسلے کے خلیفہ تھے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے خاندان میں جو ہے وہ طب کا سلسلہ آیا، آپ کے خاندان والوں نے طبی طور پر بھی شکارپور میں اپنی خدمات انجام دیں، آپ مریضوں کی حکمت کے طور پر جو دوائی دی جاتی ہے اس میں خدمت کرتے تھے۔ آپ کا یہ مزار شریف پہلے بہت عالی شان تھا کہ اس کے اوپر کچی اینٹوں کا
اور چھوٹی چھوٹی قدیم کچی اینٹوں کا مزار شریف تھا، اور شکارپور میں کچھ عرصہ پہلے شدید بارشوں کی وجہ سے آپ کا یہ گنبد جو ہے وہ گر گیا۔ یہ گنبد شریف کی زیارت میں نے بھی کی تھی، اس وقت تھا۔ اس وقت ہم جس احاطے میں کھڑے ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ 3 مزارات جو ہیں یہ اصل میں تعویذ ہیں۔ مزار شریف اس کے نیچے تہ خانے میں ہے، اور اس میں جانے کا راستہ تھا، مگر اب نیچے جانا ممکن نہیں رہا۔ نیچے 3 بزرگوں کی مزارات تھیں، اور مزارات کے بعد ایک سائٹ پر آپ کی عبادت کرنے کا ایک خاص کمرہ، گوشہ نشینی والا کہا جائے، اکیلے میں بیٹھ کر اللہ پاک کی یاد کرنا، عبادت کرنا، وہ بھی نیچے ہی ایک الگ سے کمرہ تھا۔ مگر چونکہ معاملات کی وجہ سے اب اس میں نیچے جانا ممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک عز و جل اپنے ان نیک بندوں کا صدقہ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو نیکی کی بات پہنچانے، جیسا کہ انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا، مدرسہ قائم کرنے کے بعد لوگوں کو دین کا علم سکھایا۔ اللہ پاک عز و جل ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل مزارات اولیاء فیس بک پر بھی اسے لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں، تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی ہماری یہ ویڈیوز پہنچ سکیں۔ جی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خلیفہ کرم اللہ کے خاندان میں جو ہے وہ اب بھی یہ حکمت کی بات جو ہے وہ جاری اساری، یعنی آپ لوگوں کی، بیمار لوگوں کی جو ہے وہ شفا یابی کے لیے انہیں حکمت کی دوائی وغیرہ دیتے ہیں۔ تو آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، تو آئیے حکیم صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے معاملات ہیں ان کے۔ جی، اس وقت ہم ہیں موجود خلیفہ کلیم اللہ کے پاس۔ تو یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامان وغیرہ ان کی حکمت کا پڑا ہوا ہے، کیپسول وغیرہ، اور یہ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ان کے پاس کیا سلسلہ ہے، کس طرح سے۔ تو یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس پرانی کوئی کتاب بھی ہے جس میں حکمت کی دوائیوں وغیرہ کے لیے بھی کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، تو اس کی بھی ہم زیارت کریں گے ان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے کہا حکمت کا ہمارا سلسلہ بڑوں سے چل رہا ہے، حکمت خانے یہ وابستہ ایسی سلسلے سے ہی ہے جو ماشاءاللہ بڑوں کی محنتیں ہیں ہماری۔ یہ آپ تھوڑا کلمی کتاب ہے، دیکھیں یہ ان کی کلمی کتاب ہے، اور خلیفہ کرم اللہ، محمد کرم اللہ، یہ دیکھیں ان کی اسٹیم، اس وقت اسٹیم لگتی ہوگی، تو یہ ان کی اسٹیم لگی ہوئی ہے، ہاں، اور اس وقت یہ انگوٹھی کی طرح سے مور لگتی تھی۔ اور یہ ان کے پاس یہ پرانا ان کا کوئی کتاب ہے یہ، جس میں دیکھیں یہ سارا یعنی کہ ہاتھ کا لکھا ہوا جسے کہا جاتا ہے، کلمی کتب یہ وغیرہ جو ہیں، اس میں اب ہم تو نہیں پڑھ پا رہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، بہرحال یہ ان کو پتا ہوگا۔ اس میں جو ہے یعنی کہ بیماریوں کی دوائیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، کس طرح سے دوائی تیار کی جائے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے معاملات بہت، ہاں، میدے کے سپوف وغیرہ، اور اس طرح سے اس میں جو ہے یہ چیزیں ہیں، تو یہ بھی ہم نے آپ کو دکھائیں۔ اور یہ اس وقت ان کا حکمت خانہ جو ہے وہ جاری ساری ہے، مریض آتے ہیں اور یہاں سے دوائی لیتے ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت سے انہیں شفا ملتی ہے، اور بزرگوں کی مزارات پر بھی حاضری اور حکمت خانہ دونوں ہی یہ فیوز و برکات یہاں پہ جاری ساری ہیں۔ جی، خلیفہ کرم اللہ کے بارے میں کوئی خاص زیادہ مواد اتنا نہیں ملا نا، جتنا ملا ہے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ 12ویں صدی ہجری کے آخر یا 13ویں صدی ہجر کے شروعات میں آپ کا وصال شریف ہوا ہے۔ تو یوں یہ بزرگوں کی خدمات ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ جیسا کہ ہر ویڈیو میں کوئی ایک سنت بیان کی جاتی ہے، تو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ کسی سے ملاقات فرماتے تو آپ اس کو پہلے سلام کرتے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے مصافحہ فرماتے۔ تو جب بھی کسی مسلمان سے آمنا سامنا ہو تو اعلانیہ سلام کرنا چاہیے، اور پھر موقع مناسبت ہو تو اس سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو ان کے اوپر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور 90 رحمتیں اس کے حصے میں آتی ہیں جو سب سے پہلے سلام کرے اور خوش اخلاقی سے، گرم جوشی سے اس سے ملاقات کرے۔ تو سلام میں پہل کریں کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری کر دیا جاتا ہے۔
امام جعفر صادق مراد اہل یقین